توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ جہاں آل محمد کے فضائل کی بات آئی وہیں ہاضمے خراب ہو گئے، وہیں طبیعتیں بگڑنے لگیں۔ خدا کہہ رہا ہے یہ نہ ہو، ان کی محبت نہ ہو، میں کچھ خلق ہی نہ کروں۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ حیات و موت، یہ سلسلہ کائنات صدقہ ہے حب آل محمد۔ توجہ ہے جی؟ ایک لمحے کے لیے غلو نہیں ہو جاتا اگر ان حضرات کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ ایک ہم ہیں شیعان آل محمد، ٹھیک ہے جی، ہم ہیں شیعان آل محمد، ان پر بھی لعنت جنہیں ان کے فضائل پہ شک ہو، ان پہ بھی لعنت جو غلو کرے۔ میں کھل کے کہوں، غالیوں پہ بھی خدا کی لعنت ہو، ناصبیوں پہ بھی خدا کی لعنت ہو۔ چلیں میں رائج الفاظ بولنے چاہیے حضور۔ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کمال یہ دیکھیے، پہلے میں نے دو ٹرمز استعمال کر دیں، غالیوں پہ بھی لعنت، ناصبیوں پہ بھی لعنت۔ یہ کتابی باتیں تھیں، اب پیچھے رہ گئی ہیں۔ چلیے میں رائج الفاظ کا استعمال کر دیتا ہوں، نصیریوں پہ بھی لعنت ہو، مکسروں پہ بھی لعنت ہو۔ توجہ ہے عزیز؟ میں اس یقین سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے شیعہ بیٹھے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ قصور کسی کا نہیں ہے، قصور میرا، بطور خطیب میرا قصور ہے۔ ہم خطبہ مجرم ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ میں اپنے سے رکھ کے بات کا آغاز کروں تاکہ کسی کو پریشانی نہ۔ ایک ہم مجرم ہیں، معذرت کے ساتھ ایک شعراء مجرم۔ توجہ ہے جی؟ ہم نے عقیدوں کو پریشان کرنا شروع کیا ہوا ہے، نہیں تو مکتب آل محمد میں 1400 سال سے جتنا یہ مکتب واضح ہے، کائنات کا کوئی مکتب واضح نہیں۔ توجہ ہے جی؟ ہم لوگ دیکھیے، سمجھیے گا، دنیا ذرا فضائل آل محمد کی بات آئے، شرک کے فتوے، یوں کرو گے تو شرک ہو جائے، یوں کرو گے تو شرک ہو جائے۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوتا تھا، یہ عجیب مسئلہ ہے، کہاں جائیں؟ فضائل کی بات آئے تو شرک کے باب کھل جاتے ہیں، دوسری طرف جاؤ کفر کے باب۔ میں نے معصوم کا ایک فرمان پڑھا، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا۔ ہاں جی، اب میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے مگر مجھے پتہ ہے یہ محاورہ بڑا لطیف ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کا بھی دل باغ باغ کر دوں اگر توجہ ہو تو؟ معصوم نے فرمایا، سادہ سا فرمان ہے، بالیدہ فکر افراد پر نہیں، اس کی وضاحت بھی نہیں بنتی۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھو، عقیدہ توحید با مقدار عقل ہوتا۔ صاحبان فہم کے لیے معصوم کے جملہ کافی۔ توجہ جی؟ آپ کے میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، عقیدہ توحید با مقدار عقل ہوتا۔ مطلب کیا ہوا؟ جہاں جس کی عقل تمام ہو جائے نا، وہ وہاں عقیدہ توحید بنا لیتا۔ ہاں اچھا، ویسے ایمانداری سے طالب علمانہ ایمانداری سے عرض کروں، فرقہ واریت پہ خدا کی لعنت ہو، کسی مکتبہ فکر کو پڑھ لیں، یہ یوں ہی ایک دوسرے کے اوپر فتوے جھاڑتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو دیکھ لینا تو توحید کو وہ ہمیشہ بلندی رکھتے ہیں۔ کوئی ایسا مکتبہ فکر نہیں ہے کہ جس میں رسالت توحید سے بڑی ہوئی ہو یا امامت و خلافت توحید سے۔ آپ کوئی مکتبہ عالم اسلام کا اٹھا کر دیکھ لیں، توحید کو ہر کوئی اوپر رکھتا ہے۔ جہاں اس کی فکر کی حد آ جائے نا، اس سے زیادہ سادہ میں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے آتا نہیں، جتنی کہیں کسی کی فکر تمام ہو جائے نا، وہ اپنی فکر کی معراج پہ عقیدہ توحید بنا لیتے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ تو اہم ہی خام کا ایک دوسرے کو شرک فتوے دیتے ہیں، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ توجہ ہے جی؟ اب ہاتھ میں ہتھیار تو نہیں، مفتیوں کے قلم ہی ہیں، تو لہو گرم رکھنے کا کوئی تو جواز یہاں بھی دکھانا۔ وہ یوں ہی خام خواہ ایک دوسرے کو مشرک، ہر چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث، مگر کوئی ہو، وہ جہاں اس کی عقل تمام ہو جائے وہاں عقیدہ توحید بنا لیتا۔ ایسے ہی ہے جی؟ یہ اس کی عقل کی انتہا ہوتی۔ آپ میں ایمانداری سے، میں نے جتنے عالم اسلام کے بڑے مکتب ہیں، چھوٹوں کا مجھے نہیں پتا، میں نہیں کم از کم گواہی نہیں دے سکتا، میں نے ہر بڑے مکتبہ فکر کے عقائد کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں اس کی عقل تمام ہو وہاں توحید رکھتے ہیں، اس سے نیچے عقیدہ نبوت بناتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس سے نیچے وہ اپنا عقیدہ امامت و خلافت قائم کرتے ہیں۔ یہ ہر کوئی اسی انداز میں کرتا ہے۔
اگر میں مکتب تشیع کی بات کروں تو نبوت سے مراد صرف سرکار مصطفیٰ، ٹھیک ہے جی، باقی 1.25 لاکھ نبیوں سے میں اپنے مولا کو اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ میں نکلسن روڈ پہ بارہا یہ جملہ کہہ چکا ہوں، 1.25 لاکھ نبی علی میں سما سکتے ہیں، علی سوائے مصطفیٰ کے کسی میں نہیں سما سکتا۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، مجھے اپنے عقیدے پہ بڑی وضاحت، شفقت فرمائیے گا جلدی، ہاں ذرا غور فرمائیے گا میری بات پہ۔ حضور توحید جہاں اس کی عقل تمام ہو گئی، نبوت اس سے نیچے، امامت اس سے نیچے۔ اچھا کیا اللہ نے ہر کسی کو ایک سی فکر بانٹ رکھی؟ یہاں پہ ابھی اگر ہم یہ جعفریہ کالونی میں ہم 500,000 افراد اکٹھے ہیں تو کیا ہم سب کے ذہن ایک جیسے؟ یہ میرے سامنے 500-700 دوستان نہیں بیٹھے ہوئے، 500-700 فکریں بیٹھی ہوئی۔ اللہ نے ہر کسی کو ایک علیحدہ رزق فہم عطا کیا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں فکریں مختلف ہیں؟ کیونکہ فکر پروان چڑھتی ہے علم کسب کر کے۔ ہر کسی کو ایک سا علم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہر کسی کے منابع علم مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا چونکہ علم کی انٹیک مختلف ہوتی ہے لہٰذا فکریں الگ جگہ پر پہنچتی ہیں۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا ہر کسی کی فکر میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ نیچرل ہے، وہ قدرتی ہے، مگر ایک بات حتمی ہے، جہاں اس کی عقل تمام ہو وہ عقیدہ توحید بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی سادگی سے جعفریہ والوں کتنا بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ بات پہنچے جوانوں میرا ساتھ دے دیجئے گا، بزرگوں سے صرف دعا چاہیے۔ میں یہ شرک کے فتووں کو نہ لپیٹ کے کوڑا دان میں پھینکنے لگوں، صرف ایک لمحے میں جہاں عقل تمام ہو وہاں عقیدہ توحید، اس سے نیچے بنتا ہے عقیدہ نبوت، اس سے نیچے بنتا ہے عقیدہ امامت، ایسے ہی ہے نا۔ اب اگر کسی کی عقل نے پرواز کیا وہ تمام ہی یہاں پر ہوئی۔ جو دوست مجھے دیکھ سکتے ہیں کم از کم وہ تو میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ یقیناً اس کا نبوت کا عقیدہ اس سے نیچے، نبوت مصطفیٰ سے نیچے امامت۔ اب سمجھ میں آیا یہ شرک کے مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ دیکھتا ہے نا جہاں میری توحید کھڑی ہے وہاں اس کی امامت ہے، وہ جاہل فوراً کہہ دیتا ہے یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ اللہ، اب میں اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ جی ہو سلامت ہو، جزاک اللہ جزاک اللہ، ساتھ ہے کہ نہیں دوستان؟ اب اس سے زیادہ میں آسان تو نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ میں آئے یہ شرک کے فتوے لگتے کیوں ہیں؟ جو دیکھتا ہے نا جہاں میری توحید کھڑی ہے اس کی تو امامت وہاں پہ ہے، وہ فوراً ہی کہاں پڑتا ہے یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ جاہل یہ کیوں نہیں دیکھتا جس کی امامت تیرے توحید کے لیول پہ کھڑی ہے اس کی نبوت کہاں ہوگی، اس کا خالق آل محمد کہاں ہو؟ توجہ ہے جانے موتا؟ مگر بیچارہ کیسے دیکھے؟ عقل پرواز کرتی ہے علم سے، اور علم ہر در سے نہیں ملتا۔ باب مدینہ تو لیل، توجہ ہے جی؟ یہ باب مدینہ تو لیل سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ سارے فتوے جو آل محمد کے مکتب پہ لگتے ہیں یہ جہالت صرف اور صرف باب مدینہ تو علم سے دوری کی بنیاد۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم علی کو جو بھی مانے مگر جب بات آتی ہے نا ہم کہتے ہیں مصطفیٰ علی کا بھی مولا۔ توجہ ہے جی؟ ہمارا علی اپنی معراج پر جا کے سر سجدے میں رکھ دیتا، ہم کیا توحید کا اقرار نہیں کرتے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا ہمارے عقیدہ امامت کو دیکھ کے طبیعتیں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں پھر دوسری سائیڈ کا بھی تو علاج کرنا چاہیے، ہاں جی؟ اچھا ایک اور کمال ہے، اچھا اس میں ہم خطیبوں کی بدعت ہے، شعراء کی خام خواہ کی فکری جولانیاں کرتے کیا ہیں؟ ایسے نصیریت کو پیش کرتے ہیں، ایسے سجا کے پیش کرتے ہیں کہ ایک عمومی تاثر بن گیا ہمارے جوان کی نظر میں، ہمارے جوان کے ذہن میں ایک تاثر بن گیا کہ ایک حد ہے جسے شیعت کہتے ہیں، اگر اس سے آگے نکل جاؤ نا تو نصیریت ہے۔ ایسے ہی ہے، یہی تاثر ذہنوں میں جوانوں کے بنا ہوا نا۔ انہیں لگتا یہ ہے کہ شیعت کی کوئی حد ہے، اچھا شیعت سے آگے بڑھو نا تو نصیریت آ جاتی ہے۔ مجھے کوئی نصیریت سے کوئی اتنا لو بھائی نصیری جانے اس کا عقیدہ جانے، مجھے یہاں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ میں تو شیعہ ہوں، مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی کوئی مجھ سے بڑھ کے علی کو مان لے۔
جس کا عقیدہ ملے وہ ساتھ دے. توجہ فرما رہے ہیں جی. باقی نسخہ تو آج میں دے ہی جاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. کل رہ گیا تھا، میں نے کہا تھا پھر اب ایک دن ڈیلے آ رہا ہے تو پھر کوئی بڑا تحفہ اور تبرک ملنا چاہیے. حضور پرابلم یہ ہے، جب یہ کہا جاتا ہے ایک حد ہے شیعت کی، اس سے آگے نکلیں گے تو نصیریت. مجھے یہاں پہ پرابلم ہو جاتی. بھئی اگر کوئی، مجھے ایمان سے بتاؤ جعفریہ والا، اگر ہم شیعہ ہیں کہ نہیں؟ یہاں شیعہ حسن عشری بیٹھے ہو نا، ہم ہیں شیعہ. میری ماں بھی شیعہ تھی، میرا باپ بھی شیعہ ہے، اور نہ ہی میں حادثاتی شیعہ ہوں، نہ ہجرت کی بنیاد پہ شیعہ ہوں. میں اپنے باپ سے لے کے معصوم تک شیعہ ہوں. مجھے پرابلم یہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے شیعت سے آگے نکلو تو نصیریت آ جاتی. مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو، ہم بیٹھے ہیں شیعہ، اگر کوئی ہم سے بڑھ کر علی کو مانتا ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی ہم سے بڑھ کے علی کو مان رہا ہے تو پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. مجھے بس اس بات پہ اختلاف ہے کہ جب یہ ذہن، میں نے اسی لیے خطیبوں سے بات کا آغاز کیا، کسی دوست کو برا نہ لگے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا قصوروار صرف ہم نہیں ہیں، یہ نہیں ہے میں نے خود سے بات کا آغاز کیا تو آپ کو فوراً ہی عصمت کی ڈگری مل جائے. آپ وہ باکمال مجمع ہیں. آپ کے آگے 6 شعر شاعر اتنی محنت سے فضائل اہل بیت کے لے کر آتا ہے، پھیکی سی سبحان اللہ، پھیکی سی ماجہ، ایک شعر میں کہیں سے نصیری کا ذکر آ جائے، ایسے پھڑکیں گے جیسے پتہ نہیں معرفت کے پہاڑی توڑ دیے ہیں اگلے. توجہ فرما رہے جی. یہ بھی شرک پسند ہونے کی دلیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. مجھے مسئلہ یہ ہے، میرا جوان کا ذہن خراب ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے ایک حد شیعت کی ہے، اس سے آگے نکلو تو نصیریت. کیوں؟ خطیبوں نے جملے ہی ایسے بولے ہیں، شعراء نے مصری ایسے کہے ہیں. یہاں مجھے اختلاف ہے. حضور یاد رکھیے گا، اگر کوئی شیعہ سے بڑھ کے علی کو مان رہا ہے تو شیعہ یہاں کیا کر رہا؟ توجہ ہے جی. قطعاً بھی نصیریت ہم سے آگے نہیں ہے. نصیریت جہالت کے گڑھے میں ہے. کیوں؟ مولا نے فرمایا جہاں جس کی حد پرواز ہو عقل کی تمام ہو جائے وہاں عقیدہ توحید بن جاتا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ، میں اس جاہل کو اپنے سے آگے کیسے مان لوں جس کی ساری عقل آ کے میرے عقیدہ امامت پہ ہی تھک گئی؟ اللہ جانے کیا سن رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی. جن کی حد پرواز میرے عقیدہ امامت پہ تھم گئی، وہ کیا جانے علی کا مولا مصطفیٰ کیا ہے، وہ کیا جانے خالق علی کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. نہ خام کا دوستو ایک مصرع اٹھا کے باہر پھینکو کلام سے. آج ہم نے اس جہالت، کبھی میں طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں، ائمہ معصومین کے سامنے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نصیریت کا ذکر آیا اور انہوں نے لعنت نہ بھیجی ہو. تعجب کی بات ہے، معصوم لب ہلائیں تو لعنت بھیجیں. میں مجلس چمکانے کے لیے تعریف کر دوں. توجہ ہے جی. حضور نمک حلالی ہوئی ہے جو آل محمد سے کی جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اپنے جیسوں سے داد لینے سے کوئی بلند نہیں ہوتا. کمال یہ ہے آل محمد کہہ دے یہ ہمارا ہے. ذہن ساتھ ہے کہ نہیں ہے جی. حضور ہم ہیں شیعان آل محمد، ہمیں اپنے عقیدوں پہ فخر ہونا چاہیے. وہ بھی کیسا شیعہ جو اپنے شیعہ ہونے پہ ہی شرمندہ ہو. جائے جا کے کسی شرمندوں کا مکتب تلاش کر لیں. توجہ ہے جی. اپنے عقیدوں پہ فخر کریں جو آپ کو آپ کے آل محمد نے عطا کیے ہیں. ان عقیدوں پہ فخر کریں جو ابو الفضل عباس کا عقیدہ تھا، جو زینب عالیہ کا عقیدہ تھا، جو ابو ذر و سلمان کا عقیدہ تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. انہی عقیدوں پہ باقی رہیں جو 1400 سال پرانے ہیں. یہ جو 14 سال پہلے اپنے ممبروں پہ بنے ان پہ نہیں آنا. توجہ فرما رہے ہیں جی. خدا را آل محمد کا عقیدہ اپنا. ہم شیعہ ہیں، ہمیں فخر اپنے شیعہ ہونے پہ ہونا چاہیے. اور حضور مسئلہ پتہ کیا، یہ نصیری اور ناصبی یہ دونوں اتنے بڑے لعین ہیں. میں ایک فرق ان کا بیان کروں. ان دونوں کا فرق کیا ہے حضور؟ فرق یہ ہے ناصبی اس ملعون کو کہتے ہیں جو نبی کی نہیں مانتا، اور نصیری اس لعین کو کہتے ہیں جو علی کی نہیں مانتا.
شیعہ بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، میں چہرے پڑھ کے اندازہ کر رہا ہوں یہاں شیعہ کتنے بیٹھے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک اور جملہ بدل کے عرض کر دوں، خود ہی فیصلہ کرنا ان میں بڑا ملعون کون ہے۔ ناصبی وہ ملعون ہے جو اپنے نبی کی نہیں مانتا، اور نصیری وہ ملعون ہے جو اپنے خدا کی بھی نہیں مانتا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، ہم ہیں شیعہ، نصیری پہ بھی لعنت ہو، ناصبی پہ بھی لعنت ہو، جس کا ہاضمہ آل محمد کے فضائل پہ بگڑے اس پہ بھی لعنت، اور جو آل محمد کی تعلیمات کو برباد کرے اس پہ بھی لعنت۔ توجہ ہے جی، فخر کرو شیعہ ہونے پہ۔ کیسے نصیری میرے برابر آ سکتا ہے؟ اس کی اوقات ہی نہیں ہے، وہ جہالت کے گڑھے میں ہے۔ اور کیوں میں اس سے متاثر ہو جاؤں؟ میں نے اس کا خدا لے کے کچھ نہیں کیا، اس نے میرا امام لے جا کے اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے یا توجہ فرما رہے ہیں، اپنے شیعہ ہونے پہ فخر کرو۔ کہاں کس روش پہ جا رہے ہیں؟ نہیں حضور، ہمیں انہی عقائد پہ باقی رہنا جو آل محمد نے دیا۔ توجہ ہے جی، ہم نے قرآن اور رسول کے کہنے پہ آل محمد کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا، کسی کے کہنے پہ نہیں جو کسی کی سن کے کہیں اور چلے جائیں گے۔ توجہ ہے جی، شیعہ ہونے پہ فخر کرنا۔ جیسے نصیری کا نام ہے، جیسے ناصبی کا نام آنے پہ لعنت منہ سے نکلتی ہے نا، عادت بنا لیں، تسبیح بنا لیں، جیسے نصیریت کا ذکر ہے لعنت بھیج دیں۔ آج اگر آپ نے اور میں نے کمپرومائز کر لیا، ہماری نسلیں کنفیوز ہو جائیں گی، اور آگے آج یہ خبیث صرف الفاظ میں زندہ ہیں، کل عزاخانوں میں پہنچ جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ لہٰذا ایک لمحے کے لیے میں اس یقین سے پڑھ رہا ہوں کہ جن سے پڑھ رہا ہوں نا، یہ شیعہ، انہیں اپنے عقیدوں پہ فخر ہے، یہ شرمندہ نہیں ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا میں بات کو آگے کھینچ لیتا، مگر حضور میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اب آپ جانیں، آپ کی آنے والی نسل جانے، میں یہاں بیٹھ کے نہیں ڈر رہا، آپ نے اپنی محفلوں میں بیٹھ کے نہیں ڈرنا۔ میں یہاں بیٹھ کے اپنے خطیبانہ مستقبل کو نہیں مد نظر رکھ رہا، آپ نے بھی گھروں کے صوفوں پہ بیٹھ کے پریشان نہیں ہونا۔ جہاں حق بات بیان کرنے کی بات آ جائے نا، مستقبل نہ دیکھو، مولا کی رضا دیکھو۔ کوئی رزق روک نہیں سکتا، ساری دنیا دشمن ہو جائے، جو عزت خدا نے لکھی ہے وہ کوئی ملنے سے روک نہیں سکتا۔ میں شیعہ ہوں، مجھے شیعت پہ فخر ہے، اور میں شیعوں کا خطیب ہوں، میں شیعوں میں پڑھتا ہوں، مجھے شیعت کی بات کرنی ہے۔ توجہ ہے جی، لہٰذا اعتماد پکڑیں، کوئی پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس جہالت جس رخ سے آئے، علی والے کو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا حضور ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ کہ ہم کچھ جناب عباس سے بڑے عاشق ہیں مولا کے، کہ ہم نئے عقیدے ڈیزائن کر لیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے حضور، ہمیں رہنا ہے دین آل محمد پہ رہنا۔